آج کے اس اجلاس کو، اس جلسے کو نسبت حاصل ہے علم دین سے۔ یہ آپ کے محبوب ادارہ جہاں سے آج علماء کرام، قراء اور حفاظ دستار سے نوازے جائیں گے، ان کی فراغت ہوگی اور وہ منظر آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ بعد مغرب ختم بخاری شریف کا پروگرام تھا، اس میں بھی بہت سے حضرات شریک تھے۔ میرے بعد بھی ایک مہمان خطیب کو اور سننا ہے۔ وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنے عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ جو مجلس ہے نا، یہ مجلس بڑی بابرکت ہے۔ اس مجلس میں صرف آپ ہی شریک نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی اس محفل میں شریک ہیں۔ اور یہ بات میں صرف عقیدت کی بنیاد پر یا زور خطابت دکھانے کے لیے میں پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہم سب کے رسول کی بات ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین میں چکر لگاتے ہیں، زمین میں وہ گھومتے رہتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں، کیوں چکر لگاتے ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والے بندے کہاں ہیں؟ کون سی مجلس ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے؟ اس مجلس کو وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی مجلس ان کو مل جاتی ہے تو وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ہلموا الی مقاصدکم، آ جاؤ، تم جو ڈھونڈ رہے تھے، جو تمہارا مقصد تھا وہ مل گیا۔ جب ایسی مجلس پا لیتے ہیں تو آ کر کے وہ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا رہتا ہے، وہ فرشتے بھی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کس حال میں میرے بندوں کو پایا اور کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیری جنت کو یاد کر رہے تھے، تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تیرے جہنم کو یاد کر رہے تھے اور جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں میرے وہ بندے مجھے یاد کر رہے تھے، بولو ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ان بندوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اگر وہ بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے وہ بندے اگر مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا جب بن دیکھے تجھے یاد کرتے ہیں تو دیکھ لیں گے تو ان کے ذکر کا کیا عالم ہوگا؟ رب پوچھتا ہے کہ کیا میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں فرشتے، مولا تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ رب پوچھتا ہے، اگر میری جنت کو دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا جب بغیر دیکھے جنت کا سوال کر رہے ہیں، تجھ سے گڑ گڑا کر تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں، جنت دیکھ لیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بغیر دیکھے تیرے جہنم سے کانپتے ہیں، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے تھرا جاتے ہیں، مولا دیکھ لیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوست اور بزرگوں، جب فرشتے یہ کہتے ہیں نا تو رب تبارک و تعالی ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، تمام بندوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اب وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اس میں تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے جو کسی ضرورت سے کہیں جا رہے تھے، دیکھا راستے میں ذکر کی مجلس ہے، وہ بیٹھ گئے، وہ سننے کا ارادہ لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے اپنے کام سے، دیکھا محفل ہے ذکر کی، اس میں وہ شریک ہو گئے، کیا ان کے لیے بھی بشارت ہے؟ کیا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہاں ہم القوم لا یشقی جلیسہم، میرے بندے وہ جو ذکر کرنے والے ہیں، مجھے یاد کرنے والے ہیں، وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے نامراد نہیں ہوتے، وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گواہ رہو، میں نے اپنے ان بندوں کو بھی معاف کر دیا، ان کی بھی مغفرت میں نے کر دی۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذکر کرنے والے بندے جس مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ میرے کون سے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں؟ کس مجلس میں مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ پھر فرشتوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ بولو ضرورت کیا ہے؟ اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ یہاں ایک نکتہ ہے میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تو جانتا ہی ہے، وہ تو علیم و خبیر ہے، وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی اس لیے پوچھتا ہے کہ سوال ہوگا، فرشتے جواب دیں گے، پھر جواب پر سوال ہوگا، پھر جواب دیں گے، پھر سوال ہوگا، پھر جواب ملے گا، تو اللہ یہ چاہتا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندے مجھے یاد کرتے ہیں اپنی مجلس میں تو میں انہیں یاد کروں،
اللہ یہ چاہتا ہے بات لمبی ہوگی تو میرے ذکر کرنے والے بندوں کی بات لمبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے نا کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے ذکرتہ فی نفسی، تو میں اپنی شان اکتائی کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں۔ میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں، تو میں اپنی شان اکتائی کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، اور اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، تو میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ فرشتوں کی مجلس ہماری مجلس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہماری محفل سے فرشتوں کی محفل اچھی ہے کہ نہیں؟ ہم اس محفل میں یاد کر رہے ہیں اللہ کو، تو اللہ ہمیں بدلہ یہ دیتا ہے کہ فرشتوں کی محفل میں وہ ہمیں یاد فرماتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے میرے دوستو! تو وہ کیسے محروم لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر ہو اور ذکر سن کر بھی وہ اس سے غافل رہیں، دور رہیں، اس محفل میں شریک نہ ہو، وہ محروم لوگ ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ پاک محفل ہے، یہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے موجود ہیں، اور جب تک آپ رہیں گے فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیے ہوئے رہیں گے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں سے ذکر کرنے والے بندوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پروں کا سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی محفل میں آئیں، ایک تو یہ ہے کہ با ادب ہو کے بیٹھیں، مؤدب ہو کر کے بیٹھیں، اور بیٹھنے میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے، ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جماعت میں مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں جو سوجھ بوجھ والے ہیں، جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، باتوں کو سمجھنے والے ہیں، وہ مجھ سے قریب ہو کر کے بیٹھیں۔ اس کے بعد ثم اقربہم، تو سب سے آگے کن کو بیٹھنا چاہیے؟ جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے آج کل محفلوں کا حال کیا ہو گیا ہے، جتنے نتھو بدھو ایرے غیرے ہیں وہ سامنے بیٹھتے ہیں، بس وہ سر ہلاتے رہتے ہیں، اور جتنے عقل مند لوگ ہیں دور بیٹھیں گے، دور ہو جائیں گے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ سرکار واعظ بیان فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، اتنے میں تین آدمی آئے۔ ایک آدمی آیا اور بالکل قریب بیٹھ گیا، دوسرا تھوڑا دور بیٹھا، اور تیسرا واپس چلا گیا۔ قریب بیٹھا اس لیے کہ تاکہ نبی کی باتیں اچھی طرح سنیں، سمجھیں، اور دوسرے نے سوچا یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم تو ایک کم ترین انسان ہیں، ہم کو تو یہاں ان کے بغل میں، ان کے بازو میں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ تھوڑا دور جا کر کے بیٹھے۔ لیکن تیسرا واپس چلا گیا۔ نبی پاک جب واعظ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، جانتے ہو وہ تین آدمی کیسے ہیں؟ ان تین آدمیوں کا حال میں تمہیں بتاؤں۔
अम्मा अव्वल फदना फअदनाहु अल्लाह, पहला आदमी जो मेरी मजलिस के करीब आकर के बैठा, वो करीब आया, फअदनाहु अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत के करीब कर लिया। व अम्मा सानी फस्तहया मिन्हु अल्लाह, दूसरा आदमी वो कुछ हया कर गया, उसको कुछ शर्मिंदगी हुई, हया आई, फस्तहया मिन्हु अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे हया की, मतलब अल्लाह ताला के अजाब से बच गया, अल्लाह ताला के इताब से बच गया, अल्लाह ताला की सजा से बच गया। व अम्मा सालिस फअरज़ मिन्हु अल्लाह, लेकिन तीसरा आदमी जो मजलिस में आया फिर वापस चला गया, एराज किया, अल्लाह तबारक व तआला भी उससे एराज किया। अल्लाह की रहमत ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने भी एराज किया। पता क्या चला, जब नबी की महफिल में आओ, जिक्र की मजलिस में आओ, जिक्र रसूल की मजलिस में आओ, तो बातों को समझने के लिए और समझकर अमल करने के लिए करीब आकर बैठने की कोशिश करो, करीब बैठो। मेरे आका ने ये दर्स दिया है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अब मैं इन चंद तमहीदी कलेमात के बाद मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो इदारा है आपका ना, यहाँ से क्या मिलता है? बोलिए, दौलत मिलती है, रुपया पैसा आपको मिलता है, कुछ खजाना यहाँ से मिलता है? हाँ मिलता है। किसका खजाना मिलता है? इल्म का खजाना मिलता है, शरीयत का खजाना मिलता है, तरीक़त का खजाना मिलता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इदारा है, ये दीनी इदारा इल्म दीन के फरोग में मसरूफ है। ये इदारा इल्म दीन की तबलीग व इशाअत में ये इदारा मसरूफ है। तो आपकी तवज्जो इस इदारे की तरफ होनी चाहिए कि नहीं? इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? इसके मेयार को मजबूत करना चाहिए कि नहीं? दोस्तों याद रखो, जमाना बदल रहा है, इल्म को फैलाओ, इल्मी किले को मजबूत करो, जलसों में पैसा कम खर्च करो, जलसा हल्का करो, मदरसा को भारी करो, दीनी इदारे को भारी करो। कितने अफसोस का मकाम है कि आपको जब मदरसे के ताउन के लिए पुकारा जाता है तो आप सोचने लगते हैं इतना पैसा चला जाएगा, इतना रुपया हम दे देंगे, सोचने लगते हैं। यकीन जानो, जब तक ये दीनी इदारे बाकी रहेंगे, इल्म दीन के ये मरकज जब तक बाकी रहेंगे, क़यामत नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी। और जब इल्मी मराकिज़ बंद हो जाएंगे, इल्म की तरवीजो इशाअत का सिलसिला रुक जाएगा, क़यामत आ जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, युक़बज़ुल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इल्म कैसे उठाया जाएगा? हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को रसूल की हदीस पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बाद जो हमारी औलाद आएगी वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, वो अपने औलाद को पढ़ाएगी, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। तो फिर इल्म कैसे उठाया जाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, युक़बज़ुल इल्मु बिक़ब्ज़िल उलमा, इल्म के उठा लिए जाने का मतलब ये है, इल्म उठाया जाएगा मतलब ये है कि एक एक करके उलमाए दीन
इस रुए ज़मीन से उठा लिए जाएंगे, उलमाए दीन ख़त्म हो जाएंगे। जब उलमाए दीन उठा लिए जाएंगे, क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तख़ज़न्नास रुऊसा जुहाला, लोग जाहिलों को अपना कायद बना लेंगे, जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, अपना लीडर बना लेंगे। और जाहिलों को जब अपना लीडर बनाएंगे, अपना पेशवा बनाएंगे, याद रखिए लीडर बन जाने के बाद फिर आदमी इल्म हासिल नहीं करता। जब गद्दी मिल जाती है, जब मसनद मिल जाती है, जब मर्तबा मिल जाता है, तो ये मर्तबा इल्म के हुसूल के रास्ते में आड़ बन जाता है। इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुलफा से इरशाद फरमाया था, अपने उमरा से इरशाद फरमाया था, तअल्लमू क़ब्ल अन तुसव्वदू, तुम सरदार बनाए जाने से पहले इल्म हासिल करो, सरदार बनने से पहले इल्म हासिल करो, अमीर बनने से पहले इल्म हासिल करो, लीडर बनने से पहले इल्म हासिल करो। इसलिए कि जब तुम अमीर बन जाओगे, हाकिम बन जाओगे, लीडर बन जाओगे, पेशवा बन जाओगे, तो फिर तुम सोचने लगोगे, आर महसूस होगी, शर्मिंदगी होगी कि कैसे किसी आलिम के पास जाकर मसला पूछूं, कैसे किसी आलिम से कुरान का इल्म सीखूं। हया आएगी, जब हया आएगी तो तुम इल्म हासिल नहीं कर सकोगे। इसलिए फरमाया हजरत उमर फारूक ने, तअल्लमू क़ब्ल अन तुसव्वदू, सरदार बनने से पहले इल्म हासिल करो। क़यामत के करीब जब इल्म उठा लिया जाएगा, जाहिल ही बाकी रह जाएंगे, तो अब लोग जब मसला पूछेंगे ना, शरीयत का हुक्म पूछेंगे, तो किससे पूछेंगे? बोलिए, पूछेंगे ना, किसी से पूछने की ज़रूरत पेश आएगी कि नहीं? यहाँ पर हदीस में एक नुक्ता है, तवज्जो चाहूँगा। क्या कभी ऐसा भी होगा कि किसी घास छीलने वाले से कोई मसला पूछे? कोई चाय की दुकान करने वाले से कोई मसला पूछेगा? कोई पान की दुकान चलाने वाले से कोई शरई मसला पूछेगा? ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या है, वो देखने में आलिम होगा, वो देखने में फाजिल होगा, जुब्बा व दस्तार वाला होगा, वो सनद वाला होगा, मालूम होगा ये आलिम है, लेकिन इल्म से खाली होगा, इल्म से आरी होगा। शक्ल तो आलिम की होगी, शक्ल सूरत तो आलिम व फाजिल की होगी, लेकिन इल्म शरीयत से खाली होगा। और जब इल्म शरीयत से खाली होगा ना, लेकिन मसला तो लोग पूछेंगे ना, शरीयत का हुक्म तो लोग पूछेंगे ना। और जब पूछेंगे तो वो ये सोचेगा, कैसे कह दूं कि मुझे नहीं मालूम है। शर्मिंदगी की बात है, आर की बात है। अपने जुब्बा व दस्तार की लाज बचाने के लिए कुछ भी कह देगा, कुछ भी बोल देगा। तुक्का लग गया तो तीर, वरना तुक्का है, तो जब तुक्का चलाएंगे तो जाहिर है इल्म तो होगा नहीं, तो बगैर इल्म के फतवा देंगे। जब बगैर इल्म के फतवा देंगे, आका ने फरमाया, फ़अफ़्तौ बिगैर इल्मिन फ़ज़ल्लु व अज़ल्लु, बगैर इल्म के शरीयत का मसला बताएंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर डालेंगे। हज़रात गिरामी, क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। और मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इल्म दीन को आम करो, फैलाओ। हर घर में हर बच्चा कम से कम वो शरीयत का इतना इल्म रखने वाला होना चाहिए जिसको अपने बुनियादी अकीदे मालूम। बुनियादी अकीदा का पता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, कह देते हैं, बोल देते हैं। नौजवानों को देखिए, आज का हाल, नौजवानों का हाल ये है, देखो मोबाइल में मसरूफ, और वो समझते हैं कि मोबाइल ही से हम सारा इल्म दीन सीख लेंगे। मोबाइल आलिम नहीं है। तुम जो यूट्यूब और जो ये फेसबुक और सोशल मीडिया से
علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، یاد رکھو یہ معلومات دینے والے معلومات، اور معلومات میں دیکھیے نالج میں علم میں فرق ہے. یہ سب نالج تو دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نالج صحیح ہو. علم جو ہوتا ہے وہ علم دین جو ہوتا ہے وہ حق تک پہنچانے والا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ نہ جانے کون سا ڈاکٹر لیکچر دے رہا ہے، نہ جانے کون سا بد عقیدہ مولوی تمہارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے. تم نے دیکھا یہ تو بہت اچھا بھاشن دے رہا ہے، یہ تو بڑا اچھا لیکچر دے رہا ہے، قرآن کی بات کہہ رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا. وہ قرآن پڑھ کر آپ کو گمراہ کر دے گا، حدیث سنا کر کے آپ کو گمراہ کر دے گا. ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ توجہ چاہوں گا. ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمارا علم ہی کتنا ہے کہ ہم صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس میں ہم امتیاز کر سکیں، چھانٹ سکیں. دوستو یقین رکھو اپنے اعتماد کے عالم دین سے علم دین حاصل کرو. اہل سنت و جماعت کے عالم دین سے علم دین حاصل کرو. ہر ٹوپی والے پر بھروسہ نہ کرو، ہر جبہ والے پر بھروسہ نہ کرو، ہر ڈاکٹر انجینئر جو لیکچر دیتا ہے فیس بک پر اس پر بھروسہ نہ کرو. اس لیے کہ قرآن پڑھ کے وہ گمراہ کر دے گا، حدیث پڑھ کے وہ گمراہ کر دے گا. آپ سوچیں گے قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سنا کر کے کوئی کسی کو گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. قرآن سنا کر کے آدمی کو گمراہ کر دے یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ خود قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ارے قرآن پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کر بہت سے ہدایت پاتے ہیں. کیا یہ قرآن پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا ابو جہل قرآن پڑھنے والا نہیں تھا؟ کیا ابو لہب قرآن پڑھنے والا نہیں تھا؟ ارے قرآن تو عربی زبان میں ہے نا. ابو جہل کیا عربی نہیں جانتا تھا؟ کیا ابو لہب عربی نہیں جانتا تھا؟ عتبہ و شیبہ کیا عربی نہیں جانتا تھا؟ عبداللہ ابن ابی منافق کیا وہ عربی نہیں جانتا تھا؟ کیا یہ بد عقیدہ سارے مولوی جن کو آپ وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں اس کے بڑے بڑے علماء ہیں، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھی ہے؟ کیا وہ بخاری نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ مسلم نہیں پڑھتے؟ کیا وہ ابن ماجہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ نسائی نہیں پڑھتے؟ بولو حدیث کی کتابیں وہ بھی تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر وہ بھی تو پڑھتے ہیں، لیکن گمراہ کیوں؟ توجہ چاہوں گا. قرآن یقیناً ہدایت دینے والا ہے. قرآن کو نور کہا گیا ہے، قرآن کے اندر ہی قرآن کو نور کہا گیا ہے، اور نور ہدایت دینے والا ہے. نور ہدایت دینے والا ہے، روشنی ہدایت دینے والی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو یہ لائٹ ہے نا، اس لائٹ سے آپ اندھیرے کو چھانٹ دیتے ہیں نا، گھر کا راستہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے. تو لائٹ سے ہدایت ملتی ہے، لائٹ سے راستہ آپ دیکھ لیتے ہیں. لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو لائٹ ہے نا، یہ جو نور ہے نا، یقیناً نور ہدایت دینے والا ہے. قرآن نور ہے، یہ بھی ہدایت دینے والا ہے. لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، نور کب ہدایت دے گا؟ روشنی سے کب ہدایت ملے گی؟ نور سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نور سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ایک نور کی ضرورت ہے. لائٹ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی لائٹ کی ضرورت ہے. تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نور ہے قرآن، اس کے لیے بھی نور چاہیے. میرے دوست اور بزرگوں، کیا اندھے کو اگر ٹارچ دے دو کیا وہ گھر کا راستہ دیکھ لے گا؟ بولو کیا اس لائٹ سے اندھا کیا دیکھ لے گا؟ جو اندھا ہے اسے کیا رہنمائی ملے گی؟ بولو اس لائٹ سے کچھ فائدہ اسے حاصل ہوگا؟
इस लाइट से अंधे को कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये नूर तो है, ये लाइट तो है, लेकिन इस लाइट से फायदा हासिल करने के लिए जिस नूर की जरूरत है वो नूर उसके पास नहीं है, बेचारा उस नूर से महरूम है। तो आंखों का नूर चाहिए नूर से हिदायत के लिए। तवज्जो चाहूंगा, गौर कीजिएगा। लाइट से रास्ता देखने के लिए आंखों की लाइट चाहिए, आंखों का नूर चाहिए, और कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए नूरे मुस्तफा चाहिए, नूरे मुस्तफा चाहिए। हजराते गिरामी, इसलिए मैं ये कहता हूं कि उस वक्त तक कुरान किसी के लिए हिदायत हो ही नहीं सकता जब तक कि वो सुन्नते रसूल को ना अपना ले। जब तक सुन्नते रसूल को ना अपनाए कुरान से हिदायत नहीं मिल सकती। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपको नूर लेना है ना, इल्मे दीन नूर है ना, इसको हासिल करना है तो किससे हासिल करना है? नूर वालों से हासिल करना है, नूर वालों से लेना है। और नूर वाले कौन हैं? अहले बैते अतहार हैं, हसन हुसैन हैं, मौला अली हैं, शब्बीर व शब्बर हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अहले बैत का दामन थामो, कुरान से गुमराह नहीं होगे, इस नूर से फायदा मिलेगा। अहले सुन्नत को वो नूर मिला है नबी के वास्ते से, अहले बैत के जरिए से, सहाबा के जरिए से वो नूर मिला है। तो अब अहले सुन्नत व जमात वाले ही हकीकत में हिदायत देने वाले हैं और यही हिदायत याफ्ता हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक हदीस सुना करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। हजरात गिरामी, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए झूम झूम कर अपने अंदाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली। अरे भाई, जिससे चाहेंगे हम सुन लेंगे कुरान। अच्छा वो अगर बोलेगा तो हम ले लेंगे, अगर कुछ खराब बोला तो हम नहीं लेंगे। अच्छी बातें ले लेंगे उससे और खराब बातें नहीं लेंगे। अच्छा, अगर तू इतना ही अक्लमंद है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है तुम इसमें फर्क कर सकते हो, इम्तियाज कर सकते हो, इतना तू काबिल है, तो फिर सुनेगा क्यों? ये कौन सी जहालत वाली बात है? जब इतना बड़ा तू है तो फिर सुनेगा क्यों? अब सुनो इबरत वाली बात। हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जलीलुल कद्र ताबई मुहद्दिस, हजरत मोहम्मद बिन सीरीन से इल्म वाला कोई है यहाँ? बोलिए नहीं ना। जलीलुल कद्र ताबई, उनके पास दो आदमी आए। आने के बाद उन्होंने कहा, ऐ इब्ने सीरीन, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको, हम दोनों कुछ कुरान की आयतें हम दोनों आपको सुनाना चाहते हैं। मोहम्मद इब्ने सीरीन ने फरमाया, नहीं, मैं तुमसे कुरान नहीं सुनना चाहता, कुरान नहीं सुनूंगा। कहा, फिर कुछ हदीसें ही सुन लीजिए, हदीसें सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुमसे हदीसें भी नहीं सुनूंगा, तुम दोनों यहां से चले जाओ इस मजलिस से, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। वो दोनों चले गए तो पूछने वालों ने पूछा, ऐ इब्ने सीरीन, आप तो जलीलुल कद्र मुफस्सिर मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम दीन, वो तो कुरान की आयतें सुनाना चाह रहे थे ना, कुछ हदीसें सुनाना चाह रहे थे, सुनने में क्या हर्ज था, आपने सुना क्यों नहीं? कुर्बान जाओ, इबरत हासिल करो मुसलमानों, सुन्नियों। हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया, जानते हो वो दो आदमी कैसे थे? ये दो आदमी जो आए थे ना, ये दोनों गुमराह थे, बदअकीदा थे। अगर ये कुरान की कोई आयत सुनाते, हो सकता था कि तफसीर कुछ ऐसी बयान करते, कोई गलत माना किसी आयत का ऐसा बयान करते कि वो गलत माना उनकी बदअकीदगी की दलील वो हो जाती, और
وہ دلیل میرے دل میں جم جاتی، ہو سکتا تھا کہ میں گمراہ ہو جاتا، حدیث کی کوئی تشریح بیان کرتا جس کی وجہ سے اس کی بدعقیدگی میرے اندر آ جاتی۔ اس خوف سے، اس ڈر سے میں نے ان دونوں سے نہ قرآن کی آیت سنی نہ حدیث سنی۔ میرے دوستو، جلیل القدر محدث محمد بن سیرین جب کسی بدعقیدہ سے کوئی حدیث نہیں سن رہے ہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں سن رہے ہیں، تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں میرے دوستو؟ اس لیے اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو علماء اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ان سے اپنے رشتے کو مضبوط بنا کر کے رکھو، اسی میں بھلائی ہے، تمہارے دین کی سلامتی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔